کیسی آوازیں یا ہمیں سن لیں یا ہمیں سنا دیں. یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے آئے ہیں اور اس کا سبب چہلم ہے اور ایصال ثواب ہے. ہر سراخاں یقیناً اپنی محبتوں کا اظہار کر رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ مختصر وقت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. سراخانوں کی تعداد کے حوالے سے حیدرآباد میں کراچی سے آئے ہوئے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ایک فقید المثال یہ محفل بیٹھ جائے، تو اس لیے کوشش کریں. رفیق شیخ صاحب یقیناً ان کی محبت میں بہت سے لوگ آئے. شاہد قادری، فخر الدین قادری بھی کراچی سے تشریف لائے، بہت سے لوگ تشریف لائے ہیں. علیم الدین علی اشتیاق قادری صاحب بھی تشریف لائے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جب شاہد ولی پٹی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، بات یہ ہے کہ جب ایسی محفل میں نوعیت ایسی ہو جائے تو میزبان کا رنگ دیکھنے والا ہوتا. نہ کہے بندی ہے نہ سہے بندی ہے، نہ کہہ سکتا ہے نہ سہ سکتا ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ جب نعت خواں تقریر کر رہا ہو تو میزبان کی حالت وہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی سرکاری آفیسر کو ہڑتال کے دن آفس جانا پڑ جائے. تو وہ چہرہ دیکھ لیں یا میزبان کا چہرہ دیکھ لیں. تو کوشش کریں تمام سراخاں. اور دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، محفل کی مناسبت سے اشعار پیش کریں، نذرانہ عقیدت پیش کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. مجھے خوش آمدید کہنا ہے وطن عزیز پاکستان کی اس بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کو کہ الحمدللہ پوری دنیا میں ان کے شعبے میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انہیں صلاحیتیں عطا فرمائی اور پھر اتنا کرم فرمایا کہ پوری دنیا میں عزتیں عطا فرمائی. جس انداز میں آپ کو بولتا نظر آ رہا یا کوئی بھی نقیب، کوئی بھی کمپیئر کسی بھی طرح سے کسی بھی محفل کی نقابت کر رہا ہے، یہ ایجاد، یہ نقابت کے شعبے کو روشناس کرانے کا صحرا صاحبزادہ شہریار قدوسی کے سر ہے. آج ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ کام شہریار قدوسی سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. ہم انہی کا کام کر رہے ہیں، اس میں دو آگے دو پیچھے کر کے تو کر سکتے ہیں 98 انہی کا کام کر رہے ہیں. تو یہ ان کی محبتیں ہیں کہ یہاں پر تشریف لائے. سب کے لیے بہت بڑا نام، لیکن میرے لیے بہت قابل عزت نام ہے. اللہ رب العزت آپ دعا فرمائیں کہ انہیں عمر دراز عطا فرمائے، صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم بدائم فرمائے. یہ بیٹھے سن رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں آپ نہیں سنا دیں بھائی، یا میری سن رہے ہیں آپ نہیں سنا دیں. ہر 2 منٹ کے بعد آپس میں باتیں شروع ہو جاتی. اگر کوئی ضروری بات ہے تو مجھے بتا دیں، میں بھی شریک ہو جاتا ہوں. بہت ضروری بات ہے تو مجھے بھی بتا دیں. کل ہڑتال ہے یہ سب کو پتا ہے، اس میں بتانے کی کوئی بات نہیں. اب میں جو عرض کر رہا تھا، میں اس یقین کے ساتھ کھڑا ہوں کہ جب اس سہارے کے ساتھ کھڑا ہوں، اس آسرے کے ساتھ کھڑا ہوں کہ جب کوئی بڑا بولے کسی چھوٹے کے سامنے یا بڑا پڑھے کسی چھوٹے کے سامنے تو وہ سبق دے رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی چھوٹا بولے کسی بڑے کے سامنے تو وہ سبق دہرا رہا ہوتا ہے. یہ جب بولیں گے تو ہمیں سبق دے رہے ہوں گے، جب ہم بولیں گے تو سبق دہرا رہے ہوں گے. اللہ رب العزت انہیں عزت عطا فرمائے.
مجھے معلوم ہے ان کی طبیعت ناساز تھی، یہ رفیق شیخ کی محبت میں اور میرے اصرار پر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اجر عطا فرمائے۔ چند اشعار مجھے پیش کرنے ہیں۔ میں مناسبت کا بھی ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ محفل کی مناسبت سے کلام پیش کیے جاتے رہیں، اسی مناسبت سے میں پیش کر رہا ہوں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کہ یا سیدی یا مصطفیٰ، یا سیدی یا مصطفیٰ، سدرا قدم قرآن نوا، رحمت بدن خوشبو قبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، یا سیدی یا مصطفیٰ، یا سیدی یا مصطفیٰ۔ آقا کملی تیری پرچم بنی، عادت تیری موسم بنی، کملی تیری پرچم بنی، عادت تیری موسم بنی، اندر کے زخموں کے لیے تلوار بھی مرہم بنی، مردے مسیحا ہو گئے، پتھر پپیہا ہو گئے، تعظیم نے بڑھ کر کہا یا سیدی یا مصطفیٰ، یا سیدی یا مصطفیٰ۔ اور آقا کا غلام کس بات پر اتراتا ہے؟ شعر سنیے اور ایمان تازہ کیجئے، اور جس کی سمجھ میں آئے بلند آواز میں سبحان اللہ کہے۔ آقا جب مجھ پہ تو سایہ کرے، ہر سانس اترایا کرے، جب مجھ پہ تو سایہ کرے، ہر سانس اترایا کرے، اور مر جاؤں تو مرقد میں بھی اے کاش تو آیا کرے، جب مجھ پہ تو سایہ کرے، ہر سانس اترایا کرے، مر جاؤں تو مرقد میں بھی آقا اے کاش تو آیا کرے، رکھتا رہوں آمال میں گن گن کے تیری آہٹیں، رکھتا رہوں آمال میں گن گن کے تیری آہٹیں، ہونٹوں پہ ہو بس ایک صدا یا سیدی یا مصطفیٰ، یا سیدی یا مصطفیٰ، سدرا قدم قرآن نوا، رحمت بدن خوشبو قبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، یا سیدی یا مصطفیٰ، یا سیدی یا مصطفیٰ۔ اسی خیال کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بالکل میں اس سے پہلے کہ ثنا خان کو دعوت دوں، میں ملتمس ہوں عالم اسلام کی ممتاز و معروف قوم پیر تاجدار نخابت جناب صاحبزادہ شہریار قدوسی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنے دل نشین انداز میں اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الامین وآلہ الطیبین وأہل بیتہ الطاہرین وازواج المطہرین واصحاب المکرمین وولی الکاملین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز و محترم شرکائے ذکر محفل ایصال ثواب برائے الحاج بشیر احمد شیخ مرحوم مقبول
ان کے صاحبزادگان برادر مکرم جناب رفیق شیخ، جناب شفیق شیخ، جناب حامد شیخ، جملہ لواحقین، متعلقین، متوسلین و اہل خانہ، بالخصوص سامعین محفل جناب محترم خلیل واسی صاحب، امیر لشکر ثنا خانان رسول مقبول بذریعہ ARY، جناب سید صبیر الدین صبیح رحمانی، ڈائریکٹر ریسرچ ARY، برادر مکرم جناب تسلیم احمد صابری، تسلیم شدہ نقیب محفل، اور جملہ حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی برادر مکرم نقیب محفل جناب رفیق شیخ کے والد حاجی بشیر احمد شیخ کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ و عرفہ علیین عنایت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا کر ٹھنڈا اور روشن رکھے، روز محشر اپنے محبوب کی شفاعت ان کے حق میں مقبول و منظور فرمائے، اور جملہ پسماندگان کو صبر جلیل کی توفیق رفیق عنایت، آمین۔ سامعین محترم، محفل ایصال ثواب اور محفل نعت، ایک جملے میں بات صرف عرض کروں گا کہ مغفرت شفاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اختیار شفاعت اللہ نے اپنے محبوب کو عنایت کر رکھا، تو اس حصول شفاعت کے لیے محبت سرکار لازمی جز بلکہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ایصال ثواب کی محافل میں یہ نظر کرتے ہیں، الحمدللہ یہاں وہ سب بیٹھے ہیں جو ایصال ثواب کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اپنی مغفرت بھی چاہتے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ بتلاؤ جو اس وصل کو نہیں مانتے، جو ایصال ثواب کو نہیں مانتے، یہ ایصال ثواب کی محفل تو سنت اور نفل ہے۔ جب مرحوم کے لیے حج ہو سکتا ہے اور اس کا فائدہ مرحوم کو پہنچے تو پھر یہ تو ذکر سرکار ہے، یہ اللہ کیسے قبول نہیں فرمائے گا؟ بات یہاں اور صرف اتنا ہے، مجھے اندازہ ہے نعت خواں حضرات کا، یہاں خاصی بڑی تعداد میں نعت خواں حضرات موجود ہیں، میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر قائل نہیں رہوں گا، چند شعر حمد کی اور چند ہی شعر نعت کی، اور جو شعر پڑھ رہا ہوں ان کی فرمائش کسی نے نہیں کی ہے، میں خود پڑھ رہا ہوں، فرمائشی پروگرام میں کرتا ہی نہیں، اور جو خود پڑھ رہا ہوں تو جو ان کا حکم ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ اب کسی کو سننا ہو سنے، میں تو سنانے آیا ہوں اسے جس کے لیے پڑھ رہا ہوں، بس وہ سن لے، بات ہو گئی، اور کوئی سنے نہ سنے۔ آغاز کر رہا ہوں ایک حمد کے شعر سے، چند شعر ہیں، اور حمد کی ترکیب پر غور کیجیے، بار بار کسی لفظ کی تکرار۔ سید صبیر الدین صبیح رحمانی جو ایک صبی شاعر بھی ہے،
وہ بخوبی واقف ہیں کہ لفظوں کی تکرار اچھی بات نہیں ہے، لیکن ذرا حمد میں دیکھیے کہ ایک ہی کام ہے روز و شب، ایک ہی کام ہے روز و شب، حمد رب حمد رب حمد رب، ایک ہی کام ہے روز و شب، حمد رب حمد رب حمد رب، اور نام سرکار سب سے بڑا ہے، نام سرکار سب سے بڑا ہے، باد رب باد رب باد رب، اور اعتراف گناہ اعتماد کرم، اعتراف گناہ اعتماد کرم، پیش رب پیش رب پیش رب۔ اور ذرا حالات کے تناظر میں دو شعر سن لیجیے کہ پیش رب ہوں اے حرف ثنا، پیش رب ہوں اے حرف ثنا، بادب بادب بادب، پیش رب ہوں اے حرف ثنا، بادب بادب بادب، اور اس کے محبوب پر جس کا شک بے ادب بے ادب بے ادب۔ پیش رب ہوں اے حرف ثنا، بادب بادب بادب، اور اس کے محبوب پر جس کو شک بے ادب بے ادب بے ادب، اور رحمت عالمی پر کروڑوں درود، رحمت عالمی پر کروڑوں درود، حکم رب حکم رب حکم رب، رحمت عالمی پر کروڑوں درود، حکم رب حکم رب حکم رب۔ اور ابے بھائی، راحت جان و دل کی فقط ایک دوا، راحت جان و دل کی فقط ایک دوا، ذکر رب ذکر رب ذکر رب، راحت جان و دل کی فقط ایک دوا، ذکر رب ذکر رب ذکر رب، اور نعمتوں میں اضافے کا ایک ہی طریق، نعمتوں میں اضافے کا ایک ہی طریق، شکر رب شکر رب شکر رب، نعمتوں میں اضافے کا ایک ہی طریق، شکر رب شکر رب شکر رب۔ اور محفل مصطفیٰ کا یہی احترام، محفل مصطفیٰ کا یہی احترام، قرب رب قرب رب قرب رب۔ اور آخر یہ پڑھا کہ مجھ پہ ہر بخشش و ہر عطا، مجھ پہ ہر بخشش و ہر عطا، فضل رب فضل رب فضل رب، ایک ہی کام ہے روز و شب، حمد رب حمد رب حمد رب۔ اب نعت کے چار شعریں، 3 1 2 ہے، 4 اور 3 7 اور 2 9، جتنی دیر میں ترنم میں ایک شعر کو اتنی دیر میں 9 کر دوں۔ ذرا سا یہ موسیقی مت کیجیے، میں چشتی ہوں، کہیں حال آ گیا تو مسئلہ ہو جائے، موسیقی بند کر دیں۔ کہ میں نہیں کہتا
کہ تم ایسا کرو ویسا کرو. میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو. ان کی سیرت آئینہ ہے, آئینہ دیکھا کرو. میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو. ان کی سیرت آئینہ ہے, آئینہ دیکھا کرو. اور ذرا شعر سنو, اس میں بلن آپ کا مقصد ہے. بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو. بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو. وہ تمہیں دیکھا کریں اور تم انہیں دیکھا. بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو. وہ تمہیں دیکھا کریں اور تم انہیں دیکھا کرو. اور گنبد خضرا کا سایہ دولت دنیا ہوتی. گنبد خضرا کا سایہ دولت دنیا ہوتی. ہر طرف کیا دیکھنا, بس اس طرف دیکھا. ہر طرف کیا دیکھنا, بس اس طرف دیکھا کرو. اور یہ آپ سب کی نظر ہے. اس میں سب شامل ہیں جنہوں نے دیکھا, جنہوں نے نہیں دیکھا. آج کہ گنبد خضرا کا سایہ دولت دنیا ہوتی. ہر طرف کیا دیکھنا, بس اس طرف دیکھا کرو. اور دیکھنے والوں کی آنکھوں میں بسی ہے جنتیں. واقعی صاحب, آپ کی نظر, آپ کی بھی نظر ہے, سبھی بھائی, سردتی بھائی, سب کی جنہوں نے دیکھا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہیں جنتیں. جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسے دیکھا. دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہیں جنتیں. جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسے دیکھا کرو. یہ ہو گئے چاہے. اب تین شیئر. اب سن لینا کہ اپنے جلووں سے میرے گھر کو سجاتے جاتے. اپنے جلووں سے میرے گھر کو سجاتے جاتے. حسرتیں کاش میرے دل کی مٹاتے جاتے. حسرتیں کاش میرے دل کی مٹاتے جاتے. اور خیر سے آپ اگر سوئے غریب آتے, خیر سے آپ اگر سوئے غریب آتے, میری سوئی ہوئی تقدیر جگاتے جاتے. خیر سے آپ اگر سوئے غریب آتے, میری سوئی ہوئی تقدیر جگاتے جاتے. اور تیسرا شعر ذرا غور سے سنیے کہ آپ کہہ دیجئے آمین میرے مصرے پر. تھوڑی دیر میں کہہ دینا آمین جب سن لو, بعد میں کہنا. آپ کہہ دیجئے آمین میرے مصرے پر. عمر گزرے در سرکار پہ آتے جاتے. آپ کہہ دیجئے آمین, آپ کہہ دیجئے آمین میرے مصرے پر. عمر گزرے در سرکار پہ آتے جاتے. عمر گزرے در سرکار پہ آتے جاتے. شوق کوئے رسول رکھتا ہوں, سہنے دل میں یہ پھول رکھتا ہوں. آستان رسول سے نسبت زندگی کا اصول رکھتا ہوں. آستان رسول سے نسبت زندگی کا اصول رکھتا ہوں. اور سن لو, قبر میں ایک ہی جواب کافی ہے. 500 کا کون دے گا جواب؟ قبر میں
ایک جواب کافی ہے، حب آل بطول رکھتا قبر میں ایک جواب کافی ہے، قبر میں ایک جواب کافی ہے، حب آل بطول رکھتا ہوں، شوق جہاں جہاں بھی پڑا ہے کوئی غلام ان کا سامعین محترم خلیل وارثی صاحب تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں رفیق شیخ صاحب کی جانب سے، اور بالکل میں کہلا رہا ہوں بالکل، اور صرف 2 اشعار مجھے پیش کرنے ہیں۔ صاحبزادہ شہریار قدوسی صاحب نے 9 اشعار پڑھے ہیں، میں ہرگز 2 اشعار اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ 9 2 11 ہوتے ہیں، ویسے ہی 2 پڑھ رہا ہوں۔ شعر سنیے کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاقِ حرم کی ضرورت نہیں، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاقِ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، اور حسن خلاق کے کون و مکان دیکھ لوں، حسن خلاق کے کون و مکان دیکھ لوں، جو نہ دیکھا ہے وہ پھر سما دیکھ لوں، حسن خلاق کے کون و مکان دیکھ لوں، جو نہ دیکھا کبھی وہ سما دیکھ لوں، مجھ کو آئینہ مصطفیٰ چاہیے، پتھروں کے صنم کی ضرورت نہیں، مجھ کو آئینہ مصطفیٰ چاہیے، پتھروں کے صنم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر ٹی وی جناب خلیل وارثی صاحب ذکر ہو چکا ہے، تشریف لائے ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت انہیں بھی صحت کاملہ واجبہ عطا فرمائے۔ میں میزبان محفل جناب رفیق شیخ صاحب کی جانب سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں، چند کلمات خلیل وارثی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہریار بھائی کے بعد بولنا بہت مشکل کام ہے اور ان کے شاگردوں کا بھی حشر آپ نے دیکھا ہے۔ الحمدللہ بہت شدت سے تمام ناظرین اور آپ کی پہچانی کرنے کے لیے ایک اشعار کے ساتھ میں جانا چاہوں گا کہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے اور ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر۔ خلیل وارثی صاحب اپنے افکار کا اظہار بہت ہی محبت سے اور بہت مختصر فرما رہے تھے۔ میں اب ملتمس ہوں بلا تاخیر بدر عزیز پاکستان کے نوجوان خوشگلو معروف سناہا حافظ ڈاکٹر نثار احمد عارفانی سے